اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو عام درخت کے راستے پر لٹکی رہتی تھی۔ اس کا ایک سرا آپ علیہ السلام کے عبادت خانے سے لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں لوہے کی قوت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے حلقے گول اور ہر دو حلقوں کے درمیان جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جب ہوا چل رہی ہوتی زنجیر اس سے جھنجھنانے لگتی اور اس سے آپ کو ہر قسم کے حادثے کا علم ہو جاتا۔ جو کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس زنجیر کو چھو لیتا فوراً اچھا ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے داد خواہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرتا یا کسی کا حق مار لیتا تو مدعی آ کر اس زنجیر کو پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی اور اگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی۔ اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ وہ مکر و فریب سے دور رہے۔ مختلف راویوں سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک ذمہ دار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی جواہر امانت رکھا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ذمہ دار نے اپنی امانت واپس طلب کی، مگر امانت دار منکر ہو گیا اور کہنے لگا میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھی۔ چنانچہ اس نے اپنی خیانت چھپانے کے لیے ایک لاٹھی لے کر اس میں سوراخ کیا اور جوہر کو اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو ذمہ دار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس نے امانت رکھنے والے سے کہا کہ اب تم پکڑو، تو اس نے جواب دیا کہ اچھا لو، میری یہ لاٹھی تم پکڑ لو تاکہ میں زنجیر پکڑ سکوں۔ چنانچہ ذمہ دار اس کی لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد امانت رکھنے والے آدمی نے قسم کھا کر بیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس کے مالک ذمہ دار کے پاس ہی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور چونکہ وہ اس وقت اپنے دعوے میں سچا تھا، کیونکہ وہ جوہر اس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے ذمہ دار کو پکڑوا دی تھی، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ مگر جو لوگ ذمہ دار کی سچائی سے واقف تھے اور اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کے دلوں میں زنجیر کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے بدظن ہونے لگے۔ چنانچہ جب لوگ اگلی صبح سو کر اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر غائب ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مکر و فریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا ایک نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ خاندان کے افراد پر اوقات تقسیم کر دیے گئے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت بھی نماز پڑھنے سے خالی نہ رہتا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ وہ نصف رات سوتے، پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے، اور سب روزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز میں بناتی رہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ اللہ حافظ۔